تو یہ کیونکہ ان لوگوں کے چہرے پہ جو جھریاں آ گئی سب کچھ، یہ آپ کی پوری خدمتیں کرتے ہوئے آپ کو، یعنی آپ کا سارا محور و مرکز ان کا ہم و غم صرف اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے والدین کا، یعنی وہ ہر وقت فقط آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کی اولادوں کی اولادوں کے لیے جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو جھریاں اور سب کچھ ہیں وہ سب آپ صرف ان کا، تو آپ کو بھی اسی قدر ان کا وہ کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے. ایک اور بھی چیز ہے، ضعیف والدین کو چھوڑ کر پردیس جا بسنا. یہ ایک دیکھیے، اب اس میں لوگ بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، بھائی ہمیں ترقی بھی تو کرنا ہے، فلاں چیز بھی تو کرنی ہے. میں نے بلکہ اس میں یہ لکھا تھا، لیکن لوگوں نے جو سلائیڈ بنائی تو اس میں میرا چینج کر دیا، ضعیف والدین کو چھوڑ کر پردیس جا پڑنا یا جا مرنا، اس طرح سے جو ہے نا وہ تھا، لیکن ان کا نہیں، یہ اچھا نہیں لگے گا تو پردیس چلے جانا. بھائی پردیس تو چلو آدمی جاتا ہے، یعنی اس طرح کا اتنا انتظام جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر والدین ہوں تو ان کو گاہے بگاہے بلاتے رہیں، کبھی ان کے پاس بار بار آتے رہیں. میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، اور وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کے والدین تھے، تو اتنی زیادہ دفعہ وہ آتے جاتے تھے ان کے پاس. سے میں نے ان سے کہا تھا کہ ارے آپ پھر آ گئے، آپ کے آئندہ سے میں ایئرپورٹ خود چھوڑ کر آؤں گا، آپ کو جہاز میں بٹھا کے آؤں گا، آپ اتنی جلدی واپس کیسے آ جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہ ان کی بہترین زندگی ماشاءاللہ گزر رہی ہے، والدین خراب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے، لیکن یہ کہ ہر سکھ جو ہے زندگی کا ان کو اس میں نظر آتا ہے کہ بیرون ملک جا کر بھی اس قدر خیال رکھنا. دیکھیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر جا کر ان کو پیسے صرف بھجواتا ہے، نہیں پڑ گئے ہم باہر جا کر، والدین یہاں پر ہیں، پیسے بھجوا رہے ہیں، چاہے پیسے زیادہ ہی کیوں نہ بھجوا رہے ہیں، والدین کے ملازم بھی رکھا ہوا ہے سب کچھ، تو آپ نے والدین کی مالی مدد تو کی ہے لیکن خدمت کا ثواب نہیں ملے گا. یہ بات یاد رکھ لیجئے. یعنی لوگ سوچتے ہیں شاید مالی، یہ دیکھیں یہ بزرگ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے بھی بال سفید ہوں گے، باپ کی ٹانگیں دبا رہا ہے. یہ باہر سے اگر کوئی شخص چند $100 بھیج دے تو یہ کیا خدمت میں شمار ہوگا؟ نہیں، مالی مدد آپ نے کر دی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک حق تھا، آپ نے ادا کیا ہے، لیکن اصلاً جو ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت جو کرنا ہے نا، یہ والا حق آپ کو اپنے جسم کو ان کی خدمت کے اندر لگانا ہے. ان کا آپ کے جسم کے اوپر ایک حق ہے. یعنی یہ جو مالی، یہ تو مالی امدادیں تو آپ مثلا ادھر ادھر سیلاب زدگان کے لیے، زلزلہ زدگان کے لیے، ان کی بھی تو مالی امدادیں آپ کرتے ہیں، لیکن خدمت تو نہیں ان کی کہ وہاں جا رہے ہیں ان کی خدمت. والدین کا ایک الگ سے حق ہے کہ آپ ان کی جسمانی اعتبار سے بھی خدمت کریں. صرف فقط پیسے دے دینا خالی جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوتا. تو بہت سے وہ افراد کے جن کے والدین یہاں پر ہیں، نہ ان کو وہاں پر وہ بلاتے ہیں خدمت کے لیے، نہ ان کے پاس ان کی خدمت کے لیے یہاں پر آتے ہیں. صرف ایک ظاہر ہے ذرا کچھ خوف خدا ہے تو وہ مالی سپورٹ تو کرتے ہیں ان کو، لیکن وہ مالی مدد کا تو ثواب ملے گا، لیکن شاید خدمت والدین کا ثواب نہیں ملے گا. والدین کی خدمت بالکل ایک الگ چیز ہے. اور یہاں پر آ رہے ہیں آپ، ان کی ویل چیئر چلا رہے ہیں، آپ ان کو اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، جسمانی اعتبار سے خدمت انجام دے رہے ہیں. مجھے خود یاد ہے ظاہر ہے جب میرے اپنے والد کا انتقال ہوا تو شاید 14-15 سال کا تھا میں، اتنی زیادہ جسمانی خدمت کا مجھے اتنا موقع نہیں ملا جس کا افسوس رہتا ہے مجھے. لیکن میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ والدہ اور والد دونوں کی بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی، ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. تو یعنی مجھے بڑا ان کے اوپر رشک آتا ہے کہ بہرحال دونوں کی اتنی جسمانی خدمت کا ان کو موقع ملا. والدین ظاہر ہے جس کے زیادہ ساتھ رہتے ہیں، جس گھر میں ہمیشہ سے رہتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہی ان کا وہ ہوتا ہے. تو خالی فقط مالی مدد کرنے سے حق نہیں ہے ان کا ادا ہوتا جب تک کہ انسان جسمانی اعتبار سے ان کی مدد نہ کرے. 37واں حق یہ ہے کہ والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہنا. دعائیں کریں والدین کے حق میں. قرآن کے اندر دیکھیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو ہمیشہ اپنے نمازوں کے ہر قنوت کے اندر، یا اس کو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، ٹھیک ہے، اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اتنا بڑی اگر آپ کی پوری آیت نہ بھی پڑھیں، دیکھا جائے بھی کوئی خاص بڑی نہیں ہے. اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سارے ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا. تو یہ والی دعا اپنے قنوت میں مستقل جاری رکھیں آپ، تو آپ ایک حق ان کا جو ہے ادا کرتے رہیں گے. یا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ آپ کو دماغ میں روزانہ ہر نماز کے قنوت میں بھی کوشش کریں، اس کو آپ پڑھیں کہ اے اللہ ان پر ویسے ہی رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، جس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو مجھ پر رحم کیا تھا، ایسے ہی رحم تو ان کے اوپر بھی جاری رکھ. تو بہرحال یہ سب قرآنی آیات ہیں، یہ سب چیزیں سکھائی گئی ہیں. تو کتنا والدین گودوں میں اٹھا کے اسے پھر رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں میں پرسنل اپنے ایکسپیرینس سے پہلے میں نہیں بتاتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، لوگوں تک بات ایک لحاظ سے اس لحاظ سے جانی چاہیے، لوگوں پر اثر بھی ہوتا ہے
کہ انسان کو چاہیے بہت سی پرسنل چیزوں کو شیئر کرے کہ کتنی ان کے یعنی واقعتاً مجھے یاد پڑتا شاید 5 سال کا تھا میں، تو کبھی بخار ہوتا تھا، تو نیوی کا ایک ہاسپٹل ہے، تو تقریباً میری ان کی گود میں جانے کے باوجود بھی ٹانگیں لٹک رہی ہوتی ہیں گھٹنے تک، لیکن وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل چلتے ہوئے جو ہے مجھے ہاسپٹل لے کر جاتے تھے. یعنی آج بھی میں سوچتا ہوں واقعتاً یعنی جو ایک باپ کتنی زحمتیں اٹھا رہا ہوتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اس پہ پھر یعنی اولاد ان کے لیے اس قسم کی زبان درازی جو ہے کرے. تو کما ربا یعنی صغیرہ، یعنی اس طرح تم چھوٹے تھے تم پر رحم کرتے تھے، اب تم بڑے ہو گئے ہو تو اسی طریقے سے ان کے اوپر رحم کرو جس طرح بچپنے میں تم پر رحم کرتے تھے. تو یہ بہت اہم ایک ان کا حق ہے. حتیٰ کہ دیکھتے ہیں ہم پرندوں کے اندر، جانوروں کے اندر بھی کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو لا کر دانہ کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کو وہیں لا کر دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل والدین بھی اسی طریقے سے ہیں. بچپن سے جب دیکھیے ان کے اندر تو یہ ہوتا ہے ابھی پیدا ہوا ہے جانور کا بچہ اور فوراً اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا بچہ تو ایسا نہیں، کتنے سالوں اس کو لگتے ہیں اپنے پاؤں کے پر کھڑے ہونے کے لیے. تو کتنی اس کی ضروریات چیزیں یہ جو ہے والدین دنوں رات ہلکان رہتے ہیں اس کے لیے. تو ان کے لیے اس وجہ سے ہر نماز میں وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس میں قنوت کے اندر بھی اس کو رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے گھروں میں یہ لگانی چاہیے. یہ والی آیات آپ ڈھونڈ کے لائیں، پینٹنگز کی صورت میں، کیلی گرافی کی صورت میں گھروں میں لگائیں ان آیات کو بھی. اور کوشش کریں کہ صحیفہ کاملہ میں جو امام سجاد کی دعا ہے والدین کے لیے، اولاد کی والدین کے حق میں، اس کو گاہے بگاہے انسان کو پڑھنا چاہیے. خاص طور پر شب قدر کے اندر اس بات کو فراموش بالکل نہ کریں، خواہ ترجمہ ہی کیوں نہ صحیح، وہ والدین کے حق میں دعا یہ ضرور پڑھیں. 38واں حق یہ کہ والدین کے سامنے انکساری و عاجزی و تذلل اختیار کرنا. پچھلی دفعہ میں نے وقفظ لہما جناحهم من الذل والی جو آیت تھی اس میں صاحب ابن عباد کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ تصویر آپ کو دکھائی تھی کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری قبر جو ہے والدہ کی قبر کے پاؤں کے پاس بنائے. تو وہ میرے غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا. اصل میں وہ سید ابن طاؤس کے متعلق بات کہی جاتی. سید ابن طاؤس یعنی صاحب ابن عباد میں نے کہہ دیا، اس کی کریکشن کر لیجئے گا. حلہ میں ان سے منسوب ایک مزار ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ سید علی ابن طاؤس نے یہ بات کہی تھی. اور لیکن زیادہ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا انتقال تو حلہ میں ہوا تھا، لیکن یہ نجف میں ان کی میت منتقل ہوئی تھی، اور یہ حرم امیر المومنین ہی کے اندر مدفون ہے. اور جو ویسے جو ان کا مقبرہ جو ان سے منسوب ہے وہ ان کے بیٹے کا ہے، جو رضی الدین ابن طاؤس، جو نام، کنیت اور لقب وغیرہ سب میں اپنے والد کے ساتھ شریک تھے، اس وجہ سے کنفیوژن ہوا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ کے پاؤں کے پاس قرآن کی آیت ہے کہ اپنی شانوں کو ذلت سے ان کے سامنے جھکائے رکھو. تو میری والدہ کی جو قبر ہے اس کے پاؤں کے پاس میری قبر جو ہے وہ بنانا، اور اپنی زندگی میں ہی اس کا تعین بھی کر کے چلے گئے تھے. اور سید ابن طاؤس اتنے بڑے مقام تک پہنچے تھے والدہ کی اتنی زیادہ خدمت کی وجہ سے کہ آیت اللہ سید حسین حسینی تہرانی، جن کی کتاب معاد شناسی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بھائی حسن الہی طباطبائی، جو کہ بڑے عرفاء میں شمار ہوتے تھے، وہ تحذیر ارواح کا وہ جانتے تھے علم، روحوں کو بلانے کا. یہ بھی ایک ہے، اس پہ ہمارا ایک درس بھی ہو چکا ہے تحذیر ارواح، کہ جائز بھی ہے جائز نہیں ہے، اور علماء کے کیا کیا اقوال ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے میڈیم میں ایک طالب علم کو رکھا تھا جس کے ذریعے ارواح کو بلا کے ہم ان سے سوالات کرتے تھے. تو بڑے بڑے مشکل مسائل ہم نے جو ہے وہ علماء سے دریافت کیے، ان کے ارواح سے. البتہ 2 ارواح نے آنے سے انکار کر دیا، ان کو ہم نہیں بلوا سکے. ان میں ایک تو سید مہدی بحر العلوم تھے، ان کی روح نے آنے سے انکار کر دیا، اور سید ابن طاؤس جن کا بھی تذکرہ، جنہوں نے کہا تھا میری والدہ کے قبر کے پاؤں کے پاس مجھے دفن کرنا، انہوں نے ان کی روح نے آنے سے منع کر دیا. کہا کہ ہم کیونکہ ہمیں یہ مقام ملا ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت پہ مامور ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہماری ارواح وہاں حاضر نہیں ہو سکتی، ہمیں ہر وقت امیر المومنین کی خدمت میں رہنا ہوتا. جی بس ختم ہو رہا ہے، پیپر بھی جو ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ تھوڑا ٹائم اس کا بڑھا دیں گے، بس یہ ختم اختتام پذیر ہو رہا ہے
کیونکہ یہ آج مجھے 40 اصل میں کمپلیٹ کر دینے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے ذرا اطمینان ہو جائے گا، کم سے کم یہ 40 آج مکمل ہوگا، پھر اگلی، ورنہ پھر 2 دن پھر روک دوں گا، اگلی دفعہ جائیں گے مشکل ہو جائے گی۔ تو ابن طاؤس نے بہرحال یعنی اتنا بڑا مقام ملا کہ برزخی زندگی میں امیر المومنین کی خدمت میں مامور ہے۔ تصور کیجیے آپ، تو کتنے بڑے بڑے مقامات کو علماء نے اس انداز سے حاصل کیا ہے۔ تو آج بھی جو ہے یہ سید ابن طاؤس کی قبر مبارک ہے۔ 39واں یہ ہے کہ والدین کی طرف سے صدقہ دینا، والدین کی طرف سے صدقہ دیں، زندہ والدین کو بھی نیکیوں کا ثواب بھی ہدیہ کریں، صدقہ بھی ان کی طرف سے دیں، اور حتیٰ کہ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں کہ روایات میں جب تم کاغذ کو پڑھے ہوئے دیکھو جس پہ اسماء مقدسہ لکھے ہوں تو ان کا احترام فوراً اٹھا کر احترام کی جگہ پہ انہیں رکھو، تاکہ اللہ اس کے عوض تمہارے والدین کو بخش دے۔ یعنی ایسی نیکیاں، کوئی مقدس چیز آپ کو نظر آئے آپ اسے اٹھا کے محفوظ جگہ پہ رکھیں، اس سے آپ کے والدین بخشے جائیں گے۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ قاری قرآن کے لیے قاری قرآن کے والدین کے لیے اللہ حکم دے گا کہ اس کے والدین کو وہ لباس پہناؤ جس کے سامنے دنیا مافیا ہیچ ہے۔ اس وقت پوری مخلوق اس قاری قرآن کے والدین کی طرف دیکھے گی اور اس قدر ان کا احترام کرے گی کہ اس کے والدین کو خود اپنے اوپر تعجب ہوگا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یعنی کر یہ عمل اولاد رہی ہے لیکن والدین کو کتنا زیادہ اس کے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ تمام مستحبات اور ثواب والی چیزیں زندوں کی طرف سے بھی نیابتاً انجام دینا جائز ہے۔ والدین کے لیے حج بھی کروانا چاہیے، عمرہ کروانا چاہیے، ان کے لیے طواف کروانے چاہیے چاہے وہ مکہ میں موجود نہ بھی ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ کی قبر کی زیارت، ائمہ کی قبور کی زیارت، ان کی نیابت میں بھی یہ والدین کا حق ہے کہ وہ خود نہیں جا پا رہے ہیں تو ان کی طرف سے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ پیش کریں گے، اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں۔ اور 40ویں چیز یہ ہے، بس 40واں حق، کہ عاق ہونے کے اسباب سے انسان دوری اختیار کرے، عاق ہونے کے اسباب سے دوری اختیار کرے، کیونکہ جنت کے دروازے پر لکھا گیا ہے کہ کنجوس پر، والدین کے عاق پر، چغل خور اور جھگڑالو پر جنت حرام ہے۔ تو عاق والدین، ہر وہ چیز جس سے والدین کو اذیت پہنچے، گھور کر ان کو تند و تیز نگاہوں سے، نفرت انگیز نگاہوں سے کبھی نہ دیکھے، گھور کر بالکل نہ دیکھے غصے سے، کیونکہ جو بھی غمزدہ بھی والدین کو کرتا ہے وہ گویا وہ عاق ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے الگ سے عاق ہونے کی کرنا نہیں پڑتا ہے اخبار میں اشتہار، بلکہ عاق ہو جاتا ہے۔ اور خدا قیامت میں 4 افراد کی طرف نگاہ ہی کرم نہیں فرمائے گا، جس میں سے پہلا والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ رحمت کی نگاہ نہ فرمائے تو کیا بنے گا آخرت میں، اس کا سوچا جا سکتا ہے۔ تو کبھی بھی والدین کو مغموم نہیں کرنا چاہیے، یہ ائمہ معصومین نے منع کیا ہے۔ ایسا ہی ہے اگر آپ نے غمگین کیا ان کو تو ایسا ہے جیسے آپ نے ان کے اوپر ستم ڈھایا۔ اور خیر والدین بھی عاق ہو جاتے ہیں، وہ حق ادا نہ کریں، لیکن اولاد بھی اس طرح سے عاق ہو جاتی ہے والدین کی نافرمانی کر کے۔ تو بہرحال ہر صورت میں ان کے ساتھ نیکی ہی کرنا ہے۔ اور اب اتنا کیونکہ وقت نہیں ہے، آپ کو پیپر بھی دینا ہے، تو اب آگے چل کے بس آخر ایک اس چیز کے اوپر ہم اپنا اختتام کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ جو چوتھے امام نے دعا آخر میں، جو بالکل آخری لائن ہے صحیفہ کاملہ میں والدین کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا دینا، اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفیع قرار دے دینا، تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیرے بزرگی کی گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں۔ یقیناً تو بڑا فضل والا، قدیم احسان والا، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو انشاءاللہ پروردگار سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی والدین الگ ہوں، ہم کسی اور جگہ پہ ہوں، ہم اس بزرگی کے گھر جنت میں ایک ساتھ سب دوبارہ آ کر جمع ہو جائیں اپنی اس نیکوکاری کے بدلے میں۔ تو یہاں پر 40 حقوق جلدی ہم نے آج مکمل کر دیے، تاکہ اگلی نشست میں مرحوم والدین کے جو 40 حقوق ہیں وہ اگلی انشاءاللہ نشست میں بیان ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔